آئیے حضرات میں گزارش کروں اس کے بعد مکتب امامیہ سہاوا رامپور، مکتب امامیہ سہاوا رامپور یہ بھی تیار رہیں، اور اس کے بعد مکتب امامیہ علم الہدیٰ میمن، مکتب امامیہ علم الہدیٰ میمن بجنور مکالمہ ہے۔ مکالمے کا عنوان ہے خلوص نیت، زیبا بطول محمد وقار، محمد جون لسان اصغر، یہ 4 بچے ہیں۔ خلوص نیت کے عنوان سے مظاہرہ کریں گے مکتب امامیہ علم الہدیٰ میمن۔ فی الحال گزارش کر رہا ہوں مکتب امامیہ سہاوا رامپور سے دینی تعلیم کی اہمیت کے عنوان سے صفیہ بطول اقرا بطول مکالمہ کرنے کے لیے آ رہی ہیں۔ مکتب امامیہ بطول اقرا بطول دونوں بچیاں حاضر ہیں۔ بچیوں کے سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ علماء کرام اور تمام سامعین کی خدمت میں ہم دونوں بہنیں سلام پیش کرتی ہیں۔ کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، خدا کا شکر ہے، آپ بتائیں۔ میں بھی خیر و عافیت سے ہوں۔ ویسے آپ جا کہاں رہی ہیں؟ میں اسلامیہ اسکول جا رہی ہوں، جو تنظیم المکاتب کا ایک مکتب ہے۔ وہ کیسا اسکول ہے اور وہاں کیا کیا پڑھایا جاتا ہے؟ جیسا کہ آپ کو نام ہی سے محسوس ہو رہا ہے، یہ ایک مذہبی اسکول ہے اور تنظیم المکاتب کی سرپرستی میں مذہبی تعلیم دی جاتی ہے۔ اوہ، مذہب سیکھنے جا رہی ہو؟ جی آپ نے درست فرمایا۔ ویسے اس تعلیم سے فائدہ کیا ہے؟ اس سے پڑھ کر کہیں نوکری لگنے والی تو نہیں؟ بلا وجہ اپنا وقت کیوں برباد کر رہی ہو؟ بہت عزیز، میں کسی نوکری کے لیے نہیں بلکہ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اس علم کو حاصل کر رہی ہوں۔ اچھا، ایسا کیا پڑھایا جاتا ہے وہاں جس سے آخرت سنواری جا سکتی ہے؟ میری پیاری بہن، میں آپ کو تفصیل سے بتاتی ہوں کہ وہاں کیا پڑھایا جاتا ہے۔ دائرہ تنظیم المکاتب کی طرف سے وہاں اطفال سے پنجم تک کل ملا کر 5 سال کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اطفال میں عموماً چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کو کلمہ یاد کرایا جاتا ہے، اصول دین فروع دین سکھائے جاتے ہیں، 12 اماموں کے نام یاد کرائے جاتے ہیں، اور نماز میں جو سورے پڑھے جاتے ہیں ان کو حفظ کرایا جاتا ہے، اور اسی کم سنی میں اذان و اقامت تک یاد کرائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد درجہ اول میں چاروں کلیات کرائے جاتے ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام کا مختصر تعارف اور عربی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے۔ پھر دوم، سوم، چہارم، پنجم میں توحید، نبوت، امامت، قیامت، وضو، غسل، تیمم، واجبات نماز، تقلید اور بھی دینی احکام تفصیل سے بتائے جاتے ہیں۔ قرآن تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، اور 5 سال میں وہ بچہ اس لائق ہو جاتا ہے کہ دین و دنیا میں اچھائی اور برائی کے درمیان میں فرق محسوس کر سکے۔ ویسے خواہر محترم، آپ شیعہ ہیں؟ جی بہن، بے شک میں شیعہ ہوں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام سیدہ اقرا بطول ہے۔ آپ کو کلمہ تو یاد ہوگا ہی، اصول دین فروع دین بھی یاد ہوں گے؟ معاف کرنا، یہ تو مجھے یاد نہیں۔ اچھا، اماموں کے نام تو یاد ہوں گے؟ معاف کرنا، یہ بھی یاد نہیں۔ خیر، آپ کو اتنا تو پتا ہوگا کہ آپ تقلید کس کی کرتی ہیں؟ بہن، تکلیف کیا ہوتی ہے؟ خواہر محترم، کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ کو دین کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ میں آپ کو دین کے بارے میں ابتدائی باتیں بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں کلمہ یاد ہونا چاہیے، اپنے اماموں کے نام یاد ہونا چاہیے، اور ہمارے 12 امام پردہ غیب میں ہیں۔ ہمیں چاہیے غیبت امام میں مرجع کرام کی تقلید کریں، کیونکہ اگر ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے تو ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور خواہر محترم، میں آیت اللہ علی حسینی سیستان صاحب کی تقلید کرتی ہوں، اور آپ کو بھی چاہیے کہ آپ کسی مرجع کی تقلید کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ تو دین کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہیں، میں تو ان مطالب کو جانتی ہی نہیں۔ اچھا، یہ مخنا کیوں لگائے ہوئے ہو؟
اس کا فلسفہ تو بیان فرمایا ہی نہیں، کیونکہ آج کل کی لڑکیاں جو مکھنا لگاتی ہیں انہیں بیکورڈ سمجھا جاتا ہے۔ پردہ کرنا بھی میں نے مکتب میں ہی سیکھا ہے۔ ہمارے استاد مولانا کمیل عباس الوسیتی کرتے ہیں، کبھی ہمارے تھوڑے بہت بال بھی دکھ جاتے ہیں تو وہ ہمیں سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ پردہ کریں۔ ایک بار میں نے استاد سے پوچھا استاد پردہ کیوں کیا جاتا ہے، تو استاد نے کہا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بے پردگی سے سخت نفرت کرتی ہیں اور دوسرے خواتین اپنے خانوادے کی آبرو ہوتی ہیں، پردہ ان کو گندی نظروں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور عزیزم، جیسا کہ آپ نے کہا کہ بیکورڈ ہونے کی علامت ہے، میں آپ کو آپ کی زبان میں سمجھاتی ہوں۔ سائنس کے اکارڈنگ کچھ سوالات پوچھ سکتی ہوں؟ پوچھئے۔ یہ بتائیں سائنس کے انسان کے بارے میں کیا فلسفی ہے؟ سائنس کے اکارڈنگ انسان پہلے بندر تھا، پھر آدی مانا بنا، اس وقت وہ بہرانا رہتا تھا، پھر اور کچھ ترقی کی تو درخت کے پتوں سے شرمگاہ کو چھپانے لگا، پھر اور مزید ترقی کی تو لنگی کرتا پہننے لگا، پھر اور ایڈوانس ہوا تو کوٹ پینٹ پہن کر بابوجی بن گیا۔ بہن اب یہ بتائیں جیسے جیسے ترقی ہو رہی تھی کپڑے کم ہو رہے تھے یا زیادہ ہو رہے تھے؟ خواہر محترمہ، جیسے جیسے ترقی ہو رہی تھی کپڑے زیادہ ہو رہے تھے۔ اب بہن یہ بتائیں ہم پردہ کرنے والی لڑکیوں کے کپڑے کم ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں؟ زیادہ ہوتے ہیں بہن، واقعا آپ نے تو مجھے لاجواب کر دیا۔ آپ کی بات صحیح ہے، ہمیں بھی دینی تعلیم سیکھنا چاہیے، پھر میری انگلش میڈیم کلاسز کا کیا ہوگا؟ بہن اس کے لیے بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارے استاد محترم کہتے ہیں جن کی کلاس پہلی شفٹ میں ہے وہ شام کو پڑھنے آ جائے اور جن کی سیکنڈ شفٹ میں ہے وہ صبح کو پڑھنے آ جائے۔ یہ سہولت تنظیم المکاتب کی طرف سے دی گئی ہے تاکہ قوم کا کوئی بھی بچہ یا بچی دینی تعلیم سے محروم نہ رہ جائے۔ بہن یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب مولوی بن جائیں؟ نہیں نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ دینی تعلیم سیکھنے کا یہ مطلب نہیں سب لڑکے مولوی بن جائیں اور سب لڑکیاں مولون بن جائیں، بلکہ دینی تعلیم سیکھنے اور سکھانے کا ہدف یہ ہے کہ اس کی مدد سے احکامات اسلام کی ادائیگی کر سکیں اور وقت پڑنے پر دینی طالب علم مجاہد بن کر دفاع دین و مذہب کر سکے، کیونکہ ایسا انسان اگر انجینئر بنے گا تو مذہبی بنے گا، پروفیسر بنے گا تو مذہبی بنے گا، ڈاکٹر بنے گا تو مذہبی رہے گا، کیونکہ ہمارے مذہب سے اشنائی رکھتا ہے۔ ہمارے دین کو کوئی بھی بے دین فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ آپ نے درست فرمایا میری بہن، آج سے میں بھی انگلش میڈیم اور دین تعلیم دونوں کو ساتھ لے کر چلوں گی تاکہ دین اور دنیا میں سعادت مند ہو جاؤں۔ ہم دونوں بہنیں اپنے اس مکالمے کے ذریعے یہی پیغام دینا چاہتی ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی دیں اور دین و دنیا میں ان کے لیے کامیابی اور سلامتی کی راہ ہموار کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شاباش شاباش شاباش، زندہ باد۔ بہترین مکالمہ، بہترین مظاہرہ مکتب امامیہ سہاوا کی یہ بچیاں پیش کر رہی تھیں اور آپ محظوظ ہو رہے تھے۔ واقعاً بڑا خوبصورت مظاہرہ ہے جو ان بچیوں نے پیش کیا ہے اور بڑی عرق ریزی کی ہے اسے سجانے میں، سنوارنے میں اور تراشنے میں۔